بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر چند مسافر کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی ایک مسافر اٹھ کے اپنی جگہ سے کشتی کو توڑنا شروع کر دے تو دوسرے مسافر خاموش رہیں گے؟ جو مسافر اپنی جگہ سوراخ کر رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے یہ میری سیٹ ہے، میں اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو دوسرے مسافر کہیں گے جب کشتی میں پانی آئے گا صرف تو نہیں ڈوبے گا، ساری کشتی ڈوبے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جب معاشرے میں ہم برائی دیکھتے ہیں اور ہم اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کا مسئلہ ہے میرا تو نہیں، یاد رکھیں اگر دوسرا برائی میں مبتلا ہوگا تو اس کی نوست آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے یا ہمیں ہدایت دے۔ جی تو اپنی ہدایت مانگے نا، دوسروں کی ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ کہنا یا اللہ مجھے ہدایت دے، دوسروں کے لیے کیوں ہدایت مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس لیے کہ اگر معاشرہ سارا بے ہدایتہ ہو، ایک شخص ہدایت والا ہو تو عین ممکن ہے معاشرے کی اکثریت اس ایک شخص کو بھی اپنے بہاؤ میں ہی بہا کے لے جائے۔ تو دوسروں کا نیک ہونا میرے لیے نفع بخش ہے۔ ماحول کا ذہن پہ بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا ذہن پہ بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا ذہن پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس امت کی ایک ڈیوٹی قرآن نے یہ لگائی کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے یا اس کے لیے ایک جماعت کافی ہے، علماء کافی ہیں؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، تبلیغ دین اجتماعی طور پر یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ یہ کیا ہے فرض؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ پنجگانہ نماز کی طرح فرض عین ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ نہیں، بلکہ نماز جنازہ چند لوگ پڑھ لیں سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح دین کی جو تبلیغ ہے یہ ایک جماعت پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر مسلمانوں میں ایک جماعت موجود ہے جو تبلیغ کر رہی ہے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیں یہ اجتماعی طور پہ ہے، انفرادی طور پہ نہیں۔ گھریلو زندگی میں ہر شخص پر فرض ہے اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، حدیث پاک سے تفسیر کر رہا ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ جو فرمایا نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ پہ فرض ہے کہ بیٹے کو نمازی بنائے، ہر خاوند پہ فرض ہے کہ عورت کو، بیوی کو دین کی تبلیغ کرے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ یہ ہر باپ پہ فرض ہے، یہ ہر گھر کے سربراہ پہ فرض ہے۔ تو مسئلہ واضح کیا ہوا؟ اجتماعی زندگی میں تبلیغ دین کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ اور گھریلو زندگی میں تبلیغ دین کرنا کیا ہے؟ یہ گھر کے ہر فرد پہ لازم ہے۔ گھر میں کوئی بے دینی کا کام دیکھتا ہے، اگر باپ سے غلطی اور باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو چاہیے اچھے انداز میں تبلیغ کرے۔ گھریلو زندگی میں ہر شخص کو چاہیے اپنے گھر پہ دین کا ماحول پیدا کرے، اپنے گھر میں، اور دین کا علم بلند کرے۔ ہمارے ہاں گھریلو زندگی میں بھی یہ سمجھتے ہیں بس علماء کی ذمہ داری ہے ہمارے گھر کی اصلاح۔ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے
یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، باہر تو کسی کو نہیں پتا، اور ویسے باہر سے کوئی آپ کے گھر کے اندر آ کے آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ یہاں دین نے ذمہ داری لگائی ہے تو ہر مومن کی لگائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس آیت میں کس کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ صرف علماء کی یا ہر ایمان والے کی؟ ہر ایمان والے کی ڈیوٹی لگائی ہے، خود بھی آگ سے بچو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو تبلیغ دین کے حوالے سے ایک مقام وہ ہے جہاں تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، اور دوسرا مقام وہ ہے جہاں ہر ایک پہ فرض ہے گھر کی اصلاح کے لیے۔ آج